آج ڈیٹ میں دیکھ کر بتاتی ہوں. آج بڑے عرصے بعد میں ڈیٹ بتا رہی ہوں کیونکہ اب میں نے ڈیٹ بتانا بند کر دیا ہے. لیکن آج میں نے سوچا کہ اپنا تھوڑا سا وہ جو میرا رواج تھا اس کو میں برقرار کر لوں. تو آج ڈیٹ 23 ہے. 23 یہ کس ہاں جون 23 جون 2022 کا. تو ٹائم اس وقت کیا ہو رہے ہیں؟ ٹائم اس وقت 1:05 ہے. تو میں ابھی اپنی بہن کو یہاں پر یونیورسٹی لے کر آئی تھی ایریڈ. تو بیٹھی ہوئی تھی. اتنا زیادہ مطلب رش ہے پنڈی میں جیسے کہ نارملی بھی ہوتا ہے، اور گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہے. پھر میں جب اس طرح بیٹھی ہوتی ہوں تو کچھ نہ کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا. تو ابھی میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے جو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں. جیسے کہ ہم جو اکانومی اور اپنی معیشت پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ملک کے مسائل کے بارے میں بتائے تو کوئی کہتے ہیں کہ تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، کوئی کہتے ہیں کہ ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے، اور میں اکثر کہتی ہوں کہ اکانومی پر توجہ دینی چاہیے. اگر آپ کی اکانومی اچھی ہے تو پھر آپ کا تعلیم، ہیلتھ، یہ سارا آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اکانومی پر توجہ دینی چاہیے. لیکن ابھی میرے دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ دیکھو اکانومی پر تو ہم توجہ دے سکتے ہیں، لیکن اکانومی ہمیں ایک اور چیز پر بھی توجہ دینی چاہیے اکانومی سے پہلے. تب ہماری اکانومی جو ہوگی نا وہ بہتر ہو سکے گی. پاکستان میں اس قدر تیزی سے آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں ابھی یہ رش دیکھ رہی تھی، اتنا رش بڑھ گیا ہے، لوگ اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو پہلے کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس وقت 5ویں نمبر پر آبادی میں، مطلب پاکستان کی آبادی اتنی بڑھ گئی کہ پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گیا. اتنی اس کی آبادی بڑھ گئی ہے. پاکستان چھوٹا سا ملک ہے اور آبادی اس کی دنیا میں 5ویں نمبر پر. مطلب یہ تو دماغ خراب کرنے والی بات ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے، آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. مطلب میری جو بات ہے یہ بہت سے لوگوں کو بہت برا لگے گا، مولویوں کو بھی بہت برا لگے گا، ہو سکتے ہیں بہت سے آدمیوں کو بھی بہت برا لگے. لیکن اس وقت جو ہمیں جس چیز کی توجہ کی ضرورت ہے وہ ہے آبادی کو کنٹرول کرنا. حکومتی سطح پر کوئی ایسے اقدامات کر دیے جائیں کہ لوگوں سے کہا کہ بس آپ صرف 2 یا 3 بچے پیدا کریں گے، اگر اس سے کوئی بھی زیادہ بچہ پیدا کرے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. کچھ اس طرح اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے نا یہ انتہائی خطرناک بات ہے. دنیا بھر میں، مطلب دنیا میں جو ایوریج ہے بچے پیدا کرنے کی تو وہ 2.5 ہے، مطلب 2.5 ایوریج ہے. اور پاکستان میں اس وقت 3.5 چل رہا ہے. 3.5 ایوریج چل رہا ہے بچے پیدا کرنے کا. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اب جیسے کہ انڈیا ہے، اب انڈیا کتنے، مطلب اس کی آبادی کتنی زیادہ ہے، لیکن انڈیا بھی اس معاملے میں ہم سے بچے پیدا کرنے میں نا ہم سے پیچھے رہ گیا. اب انڈیا میں 2.34 ہے ایوریج اور پاکستان میں 3.5 ہے. مطلب پاکستان میں بچے پیدا کرنا انڈیا سے بھی آگے نکل گئے ہیں بچے پیدا کرنے میں. اب جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ
یہ ہماری امت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہ مطلب میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھ رہی، کیونکہ دیکھو اگر آپ کسی پر جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں سنا تھا، ایک مولوی تھا، نام تو میں خیر نہیں بتاؤں گی لیکن پسینہ بڑا آ رہا ہے میں نے شیشے بند کی. تو ایک مولوی تھا، میں اس کی سن رہی تھی باتیں. اچھا میں سب کی باتیں سنتی ہوں، میں مولویوں کی سب مطلب میں دیکھتی ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کر. اچھا یہ اس لیے میرے دماغ میں مطلب ابھی میں نے یہ سارا پاپولیشن دیکھا، پھر وہ میرے سارے دماغ میں گھوما، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. تو وہ مولوی کہتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کرنا چاہیے، تو اس سے امت میں اضافہ ہوگا، اس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور مسلمان جو ہے تو یہ دنیا پر حکومت مطلب حکمرانی کر سکیں گے. اب دیکھو یہ کتنا غلط بات ہے. دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے امت کا زیادہ ضروری ہونا نہیں ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد تو اس وقت بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اسرائیل کو دیکھو، گنے چنے لوگ ہیں لیکن پوری دنیا پہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں. اگر آپ مضبوط ہوں گے، مطلب آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی، آپ کا ملک مضبوط ہوگا. آپ مضبوط ہوتی مثال لے لیں، اب ایک گھر ہے اس میں 2 بچے، ایک گھر ہے اس میں 11 بچے، لیکن وہ جو 2 بچوں والا گھر ہے وہ معاشی حالات اس کے صحیح ہیں، مضبوط ہے اس کے معاشی حالات، اور وہ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. جس کے 11-12 بچے ہیں ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اب پاورفل کون ہو رہا ہے؟ پاورفل جو ہے تو وہ 2 بچوں والا گھر ہو رہا ہے، 11 بچوں والا. آپ کوانٹٹی مت بڑھاؤ، آپ کوالٹی بڑھاؤ، کیونکہ کوانٹٹی بڑھانے سے آپ غالب نہیں آتے ہو، کوالٹی بنانے سے آپ غالب آتے ہو. اگر اسی طرح مطلب بچے پیدا کرنا یا تعداد بڑھانا ہی حل ہے، تو اس وقت جو افغانستان ہے نا اس میں سب سے زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. ان کا 4.65 ہے آئی تھنک، یا 4.6 ہے، کچھ ایسا ہی ہے ان کا. تو وہ بچے پیدا کرنے میں سب سے آگے ہے، لیکن اب بچے ہی پیدا کر رہے ہیں. اب ان کی اکانومی دیکھیں، ان کی اکانومی کا کیا حال ہے. اب ان کی تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے لیکن اکانومی ان کی کہاں پر ہے. لیکن پھر میں وہی بات کروں گی دوبارہ سے، میں وہی بات، اسرائیل کو دیکھو، ان کی ان کی تو پاپولیشن بہت تھوڑی سی ہے، لیکن پوری دنیا پر وہ حکمرانی چلا رہے ہیں. اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ تو پوری دنیا پر حکمرانی چلا رہے ہیں. اس لیے بات جو ہوتی ہے نا، یہ امت کے بڑھنے یا کم کرنے کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے اپنے اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے. تو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنے پاپولیشن کو، مطلب انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے پیچھے، انڈیا 2.5 ہے کہ کچھ اس طرح ہے، اور پاکستان 3.5 ہے، مطلب 1.5. اس میں پھر بھی ہم انڈیا سے آگے نکل گئے بچے پیدا کرنے میں. اسی طرح بنگلہ دیش جو انہوں نے تو اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کیا، وہ تو میرے خیال میں 2.2 پر آ چکے ہیں پاپولیشن کی تعداد کو، مطلب ان کی جو ایوریج ہے وہ 2.2 پر آ چکی ہے. لیکن ہماری پاکستان کی 3.5 یا حد ہے قسم سے. تو پاپولیشن اگر آپ کنٹرول کرو گے نا تو اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، کیونکہ وسائل ہمارے پاس کم ہے، وہی وسائل ہے لیکن ہم بڑھ رہے ہیں. تو وسائل کم ہے، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس آبادی کو گورنمنٹ سطح پر چاہیے کہ اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے. آبادی کنٹرول ہوگی، اکانومی بہتر ہوگی، اور جب اکانومی بہتر ہوگی آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. جس تیزی سے پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے نا، تو ہم سالانہ 53-55 لاکھ آبادی میں اضافہ سالانہ ہو رہا ہے. 55-53 لاکھ.
3.5 ایوریج کے حساب سے تقریباً 53-55 لاکھ پاپولیشن کا سالانہ اضافہ ہوتا ہے پاکستان میں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری آبادی کس حد تک کراس کر رہی ہے، مطلب کس قدر جلدی بڑھ رہی ہے. بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا اور انہوں نے 2.2 پر اپنے آبادی کو کنٹرول کیا، لیکن ان کی اکانومی دیکھو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کی گرتی جا رہی ہے اور ان کی بڑھتی جا رہی ہے. مطلب وہ پاکستان سے ہی الگ ہوئے نا، لیکن ان کی اکانومی بڑھتی جا رہی ہے، ہماری گرتی جا رہی ہے. مین وجہ یہی ہے، مین پوائنٹ یہی ہے. اس کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں جاتا، پتہ نہیں کیوں. آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، وسائل ہمارے کم ہے. ڈالر آج ڈالر جو تھا تو 208 تھا میرے خیال میں، آج ڈالر 208 پر پہنچ چکا ہے. روپیہ دن بدن گرتا جا رہا ہے. ہمارے پاس خوراک کی کمی ہوتی جا رہی ہے. پانی کا اتنا مسئلہ ایشو بنا ہوا ہے. پانی اسلام آباد میں تو بالکل ہی پانی نہیں ہے. مطلب اسلام آباد میں تو پانی کی بہت ہی زیادہ قلت ہوگی. اسی طرح سندھ میں آئے روز ہم سن رہے ہوتے، وہاں بھی پانی کی قلت ہے. تو پانی ہمارے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے، کھانا ہمارے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے، پیٹرول ہمارے پاس ختم. لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا بن جائے گا، ملک ڈیفالٹر ہو جائے گا. تو بھائی ڈیفالٹر تو ہونا ہے نا، اتنی زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل نہیں ہے، تو ایسے میں تو ملک ڈیفالٹر ہی ہوتے ہیں نا. اور کیا ہوتے ہیں جب آپ کے پاس صرف لوگ ہی لوگ، ایک ہی چیز میں ہم لوگ بس ماہر ہے، بچے پیدا کرنے میں، اور کسی چیز میں نہیں ہے. بس بچہ پیدا کرنے میں پاکستانی بڑے ماہر ہوتے جا رہے دن بدن اسی چیز میں بس ماہر ہوتے جا. کوئی اس پر بات نہیں کرتا کہ بھائی بچوں کی تعداد کم کرو. اچھا، یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان میں اویئرنیس پھیلائے، ٹی وی کے سطح پر، سوشل میڈیا کے سطح پر. کچھ گروپ بنائے جس طرح کی یہ جو ہیلتھ سینٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر، تو اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرے. لیکن یہاں تو خیر اویئرنیس پیدا کرنا یہاں تو اگر آپ کسی سے بات کریں کہ بچے کم پیدا کرے، وہ تو ایک الگ ایشو. اگر آپ صرف کونڈم وغیرہ کا نام لے تو لوگ آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے. حالانکہ یہ تو مطلب آپ اویئرنیس پھیلائے، جیسے کہ حکومتی سطح پر، جیسے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں نا کونڈم وغیرہ پر ٹیکس لگ گیا تھا، اور انہوں نے اس کو عیاشی کے زمرے میں ڈالے تھے کہ یہ عیاشی کی چیزیں، اس لیے اس پہ ٹیکس لگے گا. اللہ کے بندے کی عیاشی کی چند لوگوں کے لیے، مطلب ان جیسے لوگوں کے لیے تو یہ عیاشی کی چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن جس رفتار سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ان چیزوں کو تو فری میں کر دینا چاہیے کہ فری میں لو، مگر خدا کے لیے بچے کم پیدا کرو. ان چیزوں کی اویئرنیس بڑھاؤ، اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے. آئی ایم سوری، مطلب میری بات کسی کو بری لگی تو میں ان سے معافی چاہتی ہوں، لیکن میں تو ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں. تو اس لیے میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی اکانومی، اپنے وسائل، ان سب چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اس پاپولیشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ پاپولیشن کنٹرول ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا. اگر نہیں سمجھتا کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ جو لاتوں کی بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں سمجھ سکتے. تو جو باتوں سے نہیں سمجھ سکے تو پھر ان کو لات سے سمجھے، انہیں جیل میں ڈالے، انہیں قید کریں. پابندی لگائیں کہ پاکستان میں بس صرف 2 ہی بچے لائے، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا چاہے لڑکے آپ کو اللہ پاک دے دیں یا آپ کو لڑکیاں اللہ پاک دے دیں. آپ نے اس کے بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے لائف بڑھانی ہے. آپ نے کوانٹیٹیاں نہیں بڑھانی. یہ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے.
لیکن اس پہ کوئی بولتے ہی نہیں ہے، سارے بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی منسٹر بات کرتے ہیں، نہ کوئی جو ہمارے صحیح مولوی، مطلب صحیح مولوی سے مطلب یہ کہ وہ جو گورنمنٹ سطح پہ مولوی ہے، نہ وہ بات کرتے، کوئی پنگا ہی نہیں لینا چاہتے. تو اس چیز میں آپ جب تک ہاتھ نہیں ڈالو گے تب تک یہ اکانومی ایسی ہی رہے گی. تو اس لیے اس طرف توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور گورنمنٹ سطح پر چاہیے جو جن لوگوں سے یہ لوگ شرما رہے ہوتے ہیں نا، یہ کونڈوم ہو گئے، انجیکشن ہو گئے، یہ جو بھی بچے کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے، اس کو پھیلائیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور کوئی مہم چلائے سرکاری سطح پر، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر ہو، کوئی ایسی مہم چلے کہ یہ چیز کنٹرول. جب تک یہ پاپولیشن کنٹرول، اللہ کی بندی 3.5 ایوریج، افغانستان کا 4.5 کا سم تھنگ اس طرح. انڈیا ہم سے پاپولیشن ایوریج میں کم پڑ گیا، دنیا کے 5ویں نمبر پر آ گئے پاپولیشن میں. پاکستان اتنا چھوٹا سا ہے. ناروے کی آبادی اتنی سی، ناروے کی آبادی تقریباً 45-50 لاکھ تک پاپولیشن ہے ناروے کی، اور ہم پاکستان میں دن بہ دن سالانہ 50 لاکھ کا اضافہ کر رہے ہیں. تو خطرناک حد تک یہ بات پھیل چکے پاپولیشن والا. اس طرف جب تک اس طرف توجہ نہیں ہوں گے نا، تو تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے. یہ اکانومی، اسکول، صحت، یہ سارے ایسے ہی رہیں گے جب تک ہماری پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل کا آئیکن بھی دباؤ، بیل کا آئیکن لازماً دبا دیا کرو. اب چونکہ میری بہن کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ آ رہی ہے، تو میں نے جانا ہے، ورنہ اس پر تو میں اور بھی بہت سے زیادہ باتیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے چونکہ ابھی جانا ہے، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئے گپ و شپوں کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کیا کرو، پاپولیشن کم رکھے.